السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذو الحجہ کے لاسٹ 10 ڈیز چل رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے، پاکستان میں کل ہوگی یعنی کہ یوم عرفات۔ تو اس کے اکارڈنگ عید بھی آنے والی ہے، تو عید کی بھی تیاری کرنی تھی اور عرفہ کا روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اور مطلب کہ بہت سارے لوگوں کے اس میں تضاد ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جب 9 ذی الحجہ کا تب رکھیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اکارڈنگ تو آج ہم نے جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ رکھ دیا، کل پاکستان کے ساتھ رکھ لیں گے۔ تو جی سحری کا ٹائم ہو چکا تھا، 2:45 پہ اٹھ کے میں نے سحری بنانا سٹارٹ کر دی تھی۔ اس سے پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن میرے بھانجے نے مجھے سونے نہیں دیا، تو مجبوراً بس مطلب ہم لوگ سب جاگ ہی رہے تھے، تقریباً سب لوگ ہی جاگ رہے تھے۔ تو یہ رات کے بچے ہوئے لیفٹ اوور روٹیاں پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ کسی کو کیا اٹھانا سحری بنانے کے لیے، میں ان کو ہی فرائی کر کے جو ہے وہ کھا لیتی ہوں۔ اور ویسے بھی ان پہ ہلکا سا تیل لگاؤ تو ان کا ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جوسر نکالا، ہم نے کہا جوسر کو صاف کرتے ہیں، اور روزہ تھا تو سوچا کہ ساتھ مینگو پڑے ہوئے تھے، مینگو شیک بنا لیتے ہیں۔ رات کے ٹائم باڈی بالکل فنکشن نہیں کر رہی ہوتی، لیکن خیر آم وغیرہ چھیل کے جوسر میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں پانی ڈال رہی تھی۔ پھر اس کے بعد چینی میں نے مطلب نیند میں جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی گئی نا، میں ویسے ویسے بناتی گئی۔ یوم عرفات کا جو روزہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آج کے دن جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال اور جو گزشتہ سال ہوتا ہے اس کے اور آنے والے سال کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور عرفات کے دن اللہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان نون ہے، لیکن یوم عرفات ایک ایسا دن ہے، ایسا افضل دن ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تکبیرات پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، روزہ رکھیں۔ آپ پاکستان کے اکارڈنگ بھی رکھ لیں، سعودی عرب کے اکارڈنگ بھی، تاکہ جو تضاد ہے وہ دور ہو جائے۔ مطلب جس چیز میں تضاد ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر انسان جو ہے نا وہ نیوٹرلی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب جیسے میں نے آج سعودی عرب کے اکارڈنگ رکھا ہے نا، تو کل انشاءاللہ پاکستان کے اکارڈنگ بھی رکھوں گی۔ تو پھر بس یہ سحری وغیرہ کر کے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا وقت ہو گیا تھا، اور بہت دل کر رہا ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو لوگ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ یہ موقع سب کو دے، سب کو اپنے گھر میں بلائے، اور ہمیں توفیق ہو اللہ کے گھر جانے کی، وہاں جا کے عبادت کرنے کی۔ لیکن فی الحال جو لوگ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ حج افورڈ بھی کر سکتا ہو، تو جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ وہ کریں، آپ گھر میں رہ کے عبادات کریں، جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ چیزیں کریں۔ صبح ہو چکی تھی اور جی میری امی نے کہا کہ ہم نے صفائی کرنی ہے۔ صفائی سب سے پہلے جی جو کرٹنز لگے ہوئے تھے، سارے گھر کے کرٹنز اتر چکے تھے کیونکہ ان کو دھونا تھا۔ کرٹنز پہ بہت زیادہ مٹی مطلب آ جاتی ہے، اور ان کو اتارنا، لگانا، دھونا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کافی ٹائم بعد ہی ہوتی ہیں۔ تو پھر اب عید سے پہلے امی کہہ رہی تھی کافی گندے ہو گئے ہیں پردے، تو اب ان کو دھو دیا جائے۔ تو پردے شردے دھل گئے، اور مجھے میرا ڈالنے کا، اوپر جا کے ڈالنے کا کام تھا ہمیشہ کی طرح۔ تو میں نے اٹھایا یہ ساز و سامان اور چل پڑی اوپر جا کے کپڑے وغیرہ ڈالنے شروع کر دیے۔ بہت شدید قسم کی دھوپ ہے آج کل، اتنی شدید دھوپ ہے، میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی ہمت ہے جو سعودی عرب میں اس ٹائم جو ہے وہ حج پرفارم کر رہے ہیں اتنی شدید دھوپ میں۔ اور یہ دیکھیں جی تیز دھوپ ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ 45 منٹ ایٹ لیسٹ لگے ہوں گے، یہ پردے سوکھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جن پردوں کو ہینگ کرنے کی باری آ گئی تھی، اور جیسے امی نے پردے اتارے تھے تو انہوں نے ہی پردے لگا دیے، اور ان میں شائن جو ہے وہ کافی زیادہ آ چکی تھی، بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ پردے صاف ہونا تو گھر کی ایک صاف ستھری سی لک آتی ہے۔ تو جی پردے لگ چکے تھے، اور یہ سارا آل کریڈٹ گوز ٹو مائی اماں، انہوں نے ہی اتارے، انہوں نے ہی صاف کیا، انہوں نے ہی لگائے، اور ہم نے تو بس ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ اور اس ٹائم بڑی ہمیں کوئی نا خطرناک قسم کی سائیڈ آئی مل رہی تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ خیر اب رات کر پھر میں لیٹ گئی کیونکہ بہت ہمت جواب دے چکی تھی، اور افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا، تو میں نے 2-4 فروٹس پڑے تھے ان کے بیچ میں، کیونکہ سب لوگوں نے اگر افطاری کرنی ہو نا تو زیادہ اہتمام ہوتا ہے، ایک بندے نے جب کرنی ہو نا تو وہ پھر مطلب بندہ اتنی ہمت نہیں کرتا۔ صاحب نے مجھے کہا کہ ہم مطلب کیا بنا کے دیں،
لیکن میں نے کہا کہ بس ایک بندے کے لیے جب کرنا ہو نا تو بس تھوڑا بہت ہی اچھا لگتا ہے، تو میں نے بس تھوڑا بہت یہ فروٹس بنا لیے تھے اور اس میں مائونیز وغیرہ ڈالی تھی، اور ساتھ یہ میرے پاس تھا جی فالسے کا جوس، کیونکہ جو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. مجھے اتنی شدید پیاس لگ رہی تھی اس ٹائم، اللہ جانتا ہے میں نے کیسے کنٹرول کیا، لیکن اللہ نے ہمت دی، میں نے کنٹرول کیا. اس کے بعد جی فرائز بنا لیے تھے تھوڑے سے، اور یہ لیشا نے، میری بہن نے ایک فالتو سا جو ہے نا سوس بنا دیا تھا، جو کہ اس کے اکارڈنگ بہت ہی مزے کا تھا. یہ بس آرڈنری سا تھا، اور یہ میں نے اپنا ٹیبل جو ہے وہ سیٹ کر لیا تھا بس، کیونکہ میں نہیں کرنا تھا تو میں نے بس ساتھ پانی بھی رکھا تھا، کیونکہ مجھے پانی کی بہت طلب ہو رہی تھی. اوپر سے افطاری کرنے کے بعد کچن میں آ کے دیکھا تو یہ پلاؤ بنا ہوا تھا، اور اس کے دم کو کھولا اور اب اس کو کھائیں گے مزے سے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی. آپ مجھے اور میری فیملی کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ سب لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. یہ دن دعاؤں کے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کہہ رہی ہوں، انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں. تو چلیے جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا.